آپ کی تعلیمات آخر میں پیش کر رہا ہوں، جیسے کہ ہمارے درس سیرت اولیاء کی نشستوں کا ایک معمول ہے کہ آخر میں جس بھی بزرگ کا ہم جو ہے وہ ذکر خیر کرتے ہیں تو اس کی تعلیمات آخر میں بیان کرتا ہوں۔ یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ ہم بزرگوں کی تعلیمات کو سنیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے عام طور پر بزرگوں کی کرامات، ان کے واقعات تو بیان کرتے ہیں، لیکن جو ہے ان کی تعلیمات کیا ہے، وہ کیا سمجھا کرتے ہیں، کس بات کی انہوں نے تاکید کی کہ کیا کرنا چاہیے، اس کی طرف ہماری توجہ بڑی کم ہوتی ہے۔ تو آپ کے واعظ و نصیحت میں جو باتیں ذکر فرمائی ہیں وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ درویشی یہ ہے، درویش کس کو کہا جاتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ تو آپ نے حضرت یحییٰ بن معاذ راضی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ درویشی یہ ہے انسان خدا کے سوا تمام چیزوں سے بے نیاز ہو جائے، کسی چیز کی اس کو حاجت نہ رہے، بس صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاجت مند رہے، بس یہ درویشی کا یہ تقاضا ہے۔ فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگتا ہے تو تمام اعضاء عبادت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خوف خدا کی نعمت جس کو مل جائے اس کو عبادتوں کا لطف محسوس ہوتا ہے۔ یہ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نکتہ اور آپ کی تعلیمات تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بھوکا رہنا ایک نور ہے، یہ ہر بزرگ کی سیرت کے اندر یہ چیز آپ کو نمایاں بھوکا رہنا ایک نور ہے، اور فرمایا کہ پیٹ بھر کر شیر ہو کر کھانا ایک نار ہے، نار کہا جاتا ہے آگ کو، تو پیٹ بھرنا ہی آگ ہے اور بھوکا رہنا ہی ایک نور ہے۔ پتا چلا کہ جو اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے یا پھر کم کھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب کو نورانی بنا دیتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، عائشہ جنت کے دروازے پر دستک دیا کرو۔ اب یہ بڑی انوکھی شے تھی، جنت کے دروازے پر، جنت کا دروازہ بجانا، دنیا کے دروازے تو بجائے جاتے ہیں، اہل دنیا کے گیٹ تو کھٹکائے جاتے ہیں، لیکن جنت کے دروازے پر دستک دینا، عائشہ جنت کے دروازے پر دستک دیا کرو۔ تو حضرت ام عائشہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جنت کے دروازے پر دستک کس طرح؟ حضور نے فرمایا کہ عائشہ بھوک کے ذریعے سے جنت کے دروازے پر دستک دیا کرو۔ گویا جو بھوکا رہتا ہے یا جو بھوک سے کم کھاتا ہے وہ جنت کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ تو حضرت یحییٰ بن معاذ راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھوک جو ہے یہ ایک نور ہے اور شیر ہو کر کھانا یہ آگ ہے، نار ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تین طرح کے لوگوں سے ہمیشہ بچتے رہو، تین طرح کے لوگوں سے اجتناب کرو۔ اب یہ تین طرح کے لوگ میں سے ہیں بڑے اسٹیٹس والے، بڑی شان والے، لیکن ان سے بچنا ہے۔ کون سے؟ فرمایا کہ تین طرح کے لوگوں سے ہمیشہ پرہیز کرو۔ ان میں سے پہلے کس طرح کے لوگ ہیں؟ فرمایا کہ غافل علماء سے، وہ علماء جو غافل، وہ علماء جو خود جو ہے وہ لوگوں کو نصیحت تو کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بھلائے بیٹھے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، خود کو بھلا بیٹھے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو وہ عالم جو خود غافل ہے، خود اللہ کی یاد سے دور ہے، خود ان کے اندر عمل نہیں ہے، تو حضرت یحییٰ بن معاذ راضی فرماتے ہیں کہ غافل علماء سے پرہیز کریں۔ دوسرے کون لوگ؟ فرمایا کہ کاہل قاریوں سے پرہیز کرتے رہو۔ قاری قرآن لیکن وہ سست ہے، کاہل ہے قاری لیکن جو ہے وہ قرآن سے ان کی رغبت نہیں ہے، تو ایسے کاہل قاریوں سے بھی جو ہے وہ اجتناب کرتے رہو، پرہیز کرتے رہو۔ تیسرے کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ جاہل صوفیاء سے بھی پرہیز کرتے رہو۔ تو یہ تین طرح کے لوگ آپ نے بطور خاص جو ہے وہ فرمایا کہ ان سے اپنے آپ کو محفوظ فرماؤ۔ تو کتنی شاندار تعلیمات ہیں ان اللہ والوں کی، کیا اختیار کرنا ہے، کس چیز سے بچنا ہے، کس چیز کے اندر حکمت ہے، کون سی چیز انسان کے حق میں بہتر ہے، کس کے اندر نورانی کے اندر کس سے عبادت کی جاشی بڑھے گی، سارے نقطے ان اللہ والوں نے بیان کر دیے۔ لیکن بات صرف یہ ہے کہ ہم جو ہے حالات تو سنتے ہیں لیکن عمل کی طرف نہیں آتے۔ آج ہم جو ہے
چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے کی اپنی فضیلت ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جو ہے قید کیا جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے جو کرم نوازیوں کا سلسلہ ہے ماہ رمضان میں، تو اس کرم نوازیوں کے سلسلے کا شکر ادا کرتے ہوئے آج ہم اس نشست سے یوں اٹھے کہ باری تعالی ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اب جو ہے ماہ رمضان کے سب کے طفیل ہم عبادات پر استقامت حاصل کریں گے۔ مولا تیرا کرم ہوا کہ عبادت پر ہمیں جو ہے استقامت ماہ رمضان کے سب کے طفیل نصیب ہو رہی ہے، تو مولا اس سلسلے کو ہم جو ہے وہ برقرار رکھیں۔ اے باری تعالیٰ تیرے اس محبوب بندے کا ہم نے ذکر سنا ہے حضرت یحییٰ بن معاذ رازی کا، اے مولا تیری بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے حالات اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ کہ مولا ہم جن تیرے محبوب بندوں کا بھی ذکر سنتے ہیں پڑھتے ہیں، مولا ان کی سیرتوں پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کائنات ہمارے ان دعائیہ کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے حوالے سے جو سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء اعظام کے ذکر خیر کی بہت زیادہ فیض و برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔